یہ گا کہ دو سوال ہیں جی چھوٹے چھوٹے سے کہ ایک تو گزشتہ روز ایک پارٹی کا ورچوئل اجلاس ہوا پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ. کسی نے روکنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ ان میں سے زیادہ تر وہ لوگ تھے جو اشتہاری ہیں یا وہ اس سانے میں ملوث ہیں جس پہ ہماری تنصیبات پر حملہ کیا گیا. اور دوسرا سوال یہ ہے آج سندھ کے حوالے سے جی ڈی اے کے ساتھ الائنس اور ایم کیو ایم کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی. دیکھیں جو آپ کے سوال کا پہلا حصہ ہے یہی تو میں کہہ چکا ہوں کہ بدقسمتی ہے کہ اگر 9-10 مئی کو منصوبہ بندی جو کی گئی تھی، بغاوت جو کی گئی تھی، اگر وہ کامیاب ہو جاتی تو پھر ریاست کے ساتھ منسلک اداروں میں بیٹھے لوگوں کا کیا حشر ہوتا. اور آج وہ بغاوت کرنے والے آزادی سے کیوں گھوم رہے ہیں، اور اسی کی وجہ ہے جو آپ ایک جماعت کے اجلاس کا حوالہ دے رہے ہیں. جہاں تک تعلق ہے جی ڈی اے کا، ایم کیو ایم کا، تو دیکھیں اس کے لیے کمیٹیاں جماعت کے اندر موجود ہیں، اس سائڈ پہ بھی اس سائڈ پہ بھی. تو جب وہ حتمی کسی نتیجے پہ پہنچتی ہیں تو یقیناً لیڈرشپ کو بتائیں گی اور پھر فیصلے ہوں گے. صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے دو باتیں کی ہیں اس پریس کانفرنس میں کہ شہباز حکومت جو 16 ماہ کی تھی آپ کے مطابق وہ لگتا ہے وہ فیلئر تھی، نواز شریف نہیں تھے، مائنس نواز شریف. ابھی آپ نے کہا کہ نواز شریف بھی وزیر اعظم ہوں گے اور صرف وائس کوئی ہوں گے، شہباز شریف مائنس ہوں گے. اور ساتھ یہ بتائیں کہ دوسرا آپ نے دو کریڈٹ بتائے اپنی گورنمنٹ کے، ایک تو ڈیفالٹ ہونے سے اور دوسرا جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے حوالے سے وہ بغاوت کرنے جا رہے تھے. تو کیا نواز شریف آپ کی پارٹی ارادہ رکھتی ہے کہ اس بغاوت کا مقدمہ آرٹیکل 6 جو ہے آپ کے اقتدار میں آئیں گے تو چلائیں گے؟ دیکھیں جب یہ بغاوت کی گئی تو ایک ادارے نے خود احتسابی اپنے اندر کی اور لوگوں کو سزا دی. دوسرا ادارہ جو ہے اس کا چیف بھی اپنے اندر رکھتے ہیں، بلکہ وہ بھی ایکشن لے چکے ہیں. مگر بات یہ ہے کہ جو ریٹائر ہونے والے لوگ ہیں ان اداروں کے جو اس بغاوت میں اس منصوبہ بندی میں شامل تھے ان کو بھی نوٹس کیا جانا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک وقت آ رہا ہے کہ جس میں آج کے ادارے جو ہیں، جو آج کے ان کے چیف ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ کسی جگہ پہ بریک لگانی پڑے گی، کسی جگہ سے احتساب کا سلسلہ شروع کرنا پڑے گا. پاکستان اس کے بغیر آگے نہیں چل سکے گا. اور یہ میں بات کہہ رہا ہوں کہ اگر کبھی اسی طرح آزاد گھومنے دیا گیا 9-10 مئی کے منصوبہ سازوں کو اور بغاوت کرنے والوں کو، تو یہ نئی منصوبہ بندی، نئی بغاوت کے لیے اکسا رہے ہیں لوگوں کو. نیا اس طرح کا فیل کرنے کے لیے، اس طرح سانیہ بڑا سیاہ دن لانے کے لیے پاکستان کے اندر وہ اپنا کام کر رہے ہیں. اس پر نوٹس اداروں کو کیا جانا چاہیے. جہاں تک نواز شریف کا تعلق ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، نواز شریف کے نام پہ ہی مسلم لیگ ہے اور نواز شریف کے نام پہ ہی مسلم لیگ کو ووٹ ملتا ہے. پاکستانی قوم کو ہوپ اور آخری امید ان حالات میں، جن حالات میں گرداب میں پاکستان پھنس چکا ہے، اس سے نکالنے کا لوگوں کو یقین ہی نواز شریف کے حوالے سے ہے. میں کون ہوتا ہوں کہ میں یہ کہوں کہ کوئی اور نام؟ پارٹی، عوام، پاکستانی قوم جو ہمیں ووٹ پول کرے گی وہ تو نواز شریف کا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نواز شریف کے علاوہ بھی کچھ سوچا جا سکے؟ سب یہ بتائیں کہ 9 مئی کے سب سے بڑے سیاسی بینیفیشری اس وقت آپ ہیں، سیاسی بینیفیشری. آپ سارا وزن جو ہے وہ ڈال رہے ہیں اداروں کے پارٹ پہ کہ ادارے جو ہیں وہ 9 مئی کے ان لوگوں کا احتساب کریں. آپ جو سیاسی جماعت ہے، اگر آپ الیکشن جیتتے ہیں تو جس کو آپ بغاوت کہہ رہے ہیں اس وقت، اور ادارے بھی اس پہ ان پیج ہے کہ شاید یہ بغاوت ہی ہے، آپ ان کے خلاف باقاعدہ طور پہ کوئی کارروائی آپ کی جماعت کرے گی کہ اداروں میں رکھے گی؟ میری گزارش سن لیں، جو آپ کے سوال کا آخری حصہ ہے، مجھے یہ آپ بتا دیں کہ کیا میں نے یہ بات پہلے کہہ دی ہے کہ سرحد پار سے کوئی آ کر 9-10 مئی کا فیل کرے تو آپ اس کو کیا کہیں گے جب آپ پاکستانی تنصیبات پر وہ حملہ کرتا ہے؟ کیا آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ دہشت گردی ہے؟ کیا آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ بغاوت ہے؟ کیا یہ آپ نہیں کہتے کہ ہمارے اندرونی معاملات یا ہمسایہ ممالک میں سے سہولت کاری دی گئی پاکستان کی تنصیبات پر حملہ کرنے کے لیے؟ تو جب سرحد کے اندر سے وہی فعل
کوئی اور کرتا ہے تو اس کو آپ کوئی اور نام کیسے دے سکتے ہیں جبکہ آپ کا قانون ہے, آپ کا آئین ہے. کیا آپ کا آئین قانون اس بات کی اجازت آپ کو دیتا ہے کہ وہی آپ آئین قانون توڑنے کا سبب اگر ریاست کے اندر سے کوئی کرے گا تو اس کو مجرم نہیں کہا جائے گا, اور باہر سے آ کر وہ کوئی فیل کرے گا تو اس کو مجرم کہا جائے گا؟ یہ نہیں ہوتا. پاکستان کا آئین قانون ہے, اس کے مطابق چلنا پڑے گا. آپ نے یہ کہا ہے کہ 2 بڑے کام 16 ماہ میں مسلم لیگ نون کی اور یہ قومی حکومت جو تھی اس نے کیے ہیں. ایک تو ڈیفالٹ سے بچایا ہے, یقیناً ڈیفالٹ سے پاکستان بچا ہے. دوسرا جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے جو پاکستان پر مستقل قابض رہنے کا جو پلان تھا وہ منصوبہ کیا تھا؟ کیونکہ پہلے آپ نے کبھی قابض رہنے کی بات اس حوالے سے نہیں کی, ریٹائر تو ہونا ہی ہوتا ہے اوبیسلی. وہ کیا منصوبہ تھا وہ بتا دیں. اور دوسرا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی, اور کیا آپ کے نزدیک پی ٹی آئی سیاسی جماعت ہے ہی نہیں سرے سے؟ دیکھیں, 2 چیزیں ہیں. جو میں نے پہلی بات کی آپ کے سوال کے حوالے سے, وہ یقیناً میں نے انفارمیشن بیس بات کی ہے. میں نے اپنے یقین سے یہ بات کہی ہے کہ جس طرح اداروں کے اندر وہ اپنا اثر رسوخ نہیں, طاقت کے بل بوتے پہ وہ فیصلے لیتے تھے, فیصلے کرواتے تھے. وہ عدلیہ ہو اس وقت کی, آپ آج جسٹس شوکت صدیقی کا کیس لگا ہے تو اس کے وکیل جو ہیں وہ حامد خان صاحب ہیں. کیا حامد خان صاحب کی گفتگو آپ نہیں سن رہے؟ اور اگر ایک جنرل فیض ہوں یا جنرل فیض اپروچ کے سوچ کے حامل جو ایک منصوبہ بندی کرنے والے تھے, اگر آپ نیب کو بھی اپنی پسند کے مطابق چلائیں, آپ عدل کے نظام کو بھی اپنی مرضی سے چلائیں, آپ دیگر اداروں میں بھی اپنی من پسند لوگوں کو اپوائنٹ کریں اور ان کو لکھ کر دیں کہ یہ آپ نے فیصلہ یا یہ حکم صادر کرنا ہے, تو اس کے بعد کوئی گنجائش رہ جاتی ہے یہ سوال کی. اور دوسرا, جہاں تک آپ نے بات کی پی ٹی آئی کے حوالے سے, تو بھائی پی ٹی آئی کے اندر جو منصوبہ بندی 9-10 مئی کی کرنے والے نہیں تھے وہ سیاسی کارکن ہیں. ان کو سیاسی اپنا عمل جاری رکھنے کی اجازت ہونی چاہیے, اور جو لوگ اس منصوبہ بندی میں شامل تھے اور اس ایکٹ میں شامل تھے, ان کا کوئی رول تھا, ان کو لیٹ لمبا نہیں کرنا چاہیے. ان کو فوری طور پہ آئین قانون کے مطابق فیصلے دیے جانے چاہیے تاکہ لوگ ایک آزاد سوچ سے, ایک آزاد خیال سے اور حقیقت کو جانتے ہوئے اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں.